حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3853۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے کروں؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف ایک صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3659۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3663۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو ان میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3669۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے نفع بخش علم مانگو اور فائدہ نہ دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 3843۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5224۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا، استبرق ریشمی کپڑے پہننے سے اور کسی اور میسرہ ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم جنازہ کے پیچھے چلیں، مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5650۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7379۔ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص قتادہ بن نعمان کو بار بار قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا جیسے وہ اسے کم سمجھتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت یعنی قل ھو اللہ احد 1/2 قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7374۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7392۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں کیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، بس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7387۔